بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ جیسی لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرے گا، ایسا اماں ہر وقت مجھے کہتی تھی، کیونکہ میں 3 راتیں گھر سے غائب رہی۔ اور حیرت کی بات تھی کہ چوتھی رات اماں کے دروازے کے باہر کوئی پھینک گیا۔ یوں محلے کے تمام لوگ مجھے بدکار کہتے۔ یوں ایک دن اچانک اماں کے کمرے میں آئی اور بولی، آج تیری شادی ہے، بس تو نے شوہر کے کمرے میں آتے ہی یہ ہڈی دروازے پر پھینک دینی ہے، مگر خبردار شوہر کو ہرگز نہیں بتانا، بلکہ وہ خود ہی تیرا گھونگھٹ اٹھائے گا۔ میں مان گئی اور دلہن بن کر چپ کر کے بیٹھ گئی۔ جو ہی دروازہ کھلا تو میں نے فوراً ہڈی پھینک دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کچھ عجیب سی بدبو آئی۔ جو ہی گھونگھٹ پلٹا تو کسی نے میری روح ہی کھینچ لی، کیونکہ میرا شوہر تو… میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنی پیاری سی شکل کو دیکھ رہی تھی۔ میں بہت حسین تھی، لیکن میرے ماتھے پر ایک بہت بڑا سیاہ دھبا لگ چکا تھا، جس نے میرے حسن کو گندا کر دیا تھا۔ میرے ماتھے پر یہ دھبا بدنامی کا تھا۔ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی بدنام ہو چکی تھی اور بدکار کہلائی جانے لگی۔ آئینے میں مجھے اب یہ سیاہ دھبا بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے زور زور سے ماتھا رگڑنا شروع کر دیا۔ میں چاہتی تھی کہ بس کسی طریقے سے یہ داغ اتر جائے، مگر وہ داغ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ پورے چہرے پر پھیل گیا۔ خوف سے میں چیخیں نکل گئی تھی۔ میری امی دوسرے کمرے سے بھاگی چلی آئی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ میری عجیب سی حالت دیکھ کر وہ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ سونیا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں روتے ہوئے بولی، جی جی امی، میں تو ٹھیک ہوں، مگر میرا کردار خراب ہو گیا ہے۔ میرے چہرے پر بدنامی کا دھبا ہے، وہی صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دیکھیں یہ دھبا جاتا ہی نہیں۔ امی نے جلدی سے میرا چہرہ اوپر کیا اور چومنے لگی۔ وہ بولی، میری پیاری بیٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بالکل ٹھیک ہو، تمہارا چہرہ تر و تازہ ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں ہے۔ میں روتی چلی جا رہی تھی۔ میں بولی، امی چلیں، آپ کو یہ نشان نظر نہیں آتا، لیکن مجھے تو آتا ہے نا، اور میرے آس پاس کے لوگوں کو بھی نظر آتا ہے، اور لوگ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو مجھ سے دوستی کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اس میں میرا کیا قصور ہے کہ اگر مجھے کوئی اغوا کر کے لے گیا تھا، اگر کسی نے مجھے ایک تاریک کمرے میں 3 راتوں کے لیے بند رکھا تھا، میں خود تو نہیں گئی تھی نا، اس کے ساتھ مجھے زبردستی اغوا کیا گیا تھا، مگر لوگ مجھے ہی قصوروار ٹھہرانے لگے ہیں۔ امی نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولی، بیٹی میں تمہارے ساتھ ہوں، میں جانتی ہوں کہ تم جیسی لڑکی سے کبھی کوئی شادی نہیں کرے گا، مگر تمہیں اس شادی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، چلو اٹھ کر نماز پڑھو، کیونکہ دلوں کا سکون اللہ ہی کی یاد میں ہے۔ میں اٹھ کر وضو کرنے لگی۔ میرا نام سونیا ہے۔ جب میں 16 سال کی تھی تو میرے ساتھ ایک بہت بھیانک واقعہ رونما ہوا۔ میں اسکول سے گھر جانب واپس جا رہی تھی، جب سیاہ شیشوں والی گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے ایک لڑکا نکلا۔ وہ مجھے بولا، یہ پتہ بتا دے۔ میں اس کے ہاتھ میں پکڑی چٹ کو غور سے دیکھنے لگی۔ اسی لمحے مجھے کسی نے گاڑی میں دھکا دیا اور وہ آدمی مجھے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ 3 راتیں انہوں نے مجھے ایک تنگ و تاریک کمرے میں رکھا۔ چوتھی رات جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی، ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا، وہ آدمی مجھے گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر کے قریب پھینک گئے تھے۔ میں بڑی مشکل سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو پتہ چلا کہ دروازہ تو اندر سے بند ہے۔ میں نے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ہمارے گھر کا دروازہ کھلتا، آس پڑوس کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ جب لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے تھے، تب میں نے خود کو غور سے دیکھا تو میرے بال بکھرے، اداس چہرہ
میلا لباس کچھ اور ہی داستان سنا رہے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ بس میں جلدی سے ان لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ جب دروازہ کھلا تو میں بھاگ کر گھر میں داخل ہو گئی۔ میری امی مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، سونیا تو کیوں آ گئی؟ کاش تو آج زندہ واپس نہ آتی۔ تیری لاش آ جاتی تو سب کو تیری بے گناہی کا یقین آ جاتا۔ اب تم روز تھوڑا تھوڑا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تب ہی ابو اور دادی کمرے میں داخل ہوئے۔ دادی نے آتے ہی مجھ پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا، کہنے لگی، ارے بدکار، تو کہاں دفع ہو گئی تھی؟ تجھے غریب باپ کی عزت کا ذرا خیال نہیں آیا کیا؟ میرا وہ باپ جو مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا مجھے دور سے پٹتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، ابو میں بے قصور ہوں، میں خود گھر سے نہیں گئی تھی بلکہ مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ میں اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی کہ ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور مجھے بٹھا کر ساتھ لے گئے۔ مجھے 3 دن وہاں رکھا گیا اور آج وہ مجھے یہاں پر چھوڑ گئے ہیں۔ ابو غصے سے بولے، بکواس بند کرو اپنی، مجھے بے وقوف مت بناؤ۔ تمہیں اغوا کیا گیا تھا تو پھر ان لوگوں نے تاوان کے لیے فون کیوں نہیں کیا؟ وہ تم سے کیا چاہتے تھے؟ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی اور بولی، ابو میں نہیں جانتی، میں 3 دن وہاں ایک کمرے میں بند رہی۔ 3 وقت کا کھانا مجھے مل جاتا تھا اور تو میں نے کسی کو کمرے میں آتے ہی نہیں دیکھا جو سوال کر لیتی کہ مجھے کیوں اغوا کیا گیا ہے۔ ابو نفرت سے منہ پھیر کر چلے گئے۔ دادی ایک بار پھر مجھے پیٹنے لگی، سونیا جس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر گئی تھی، اس نے تجھ سے نکاح بھی کیا یا بس اپنا مقصد پورا کر کے تجھے یہاں پھینک گیا؟ تب میں جلدی سے اٹھ کر بولی، دادی میں جس طرح پاک 3 دن پہلے تھی آج بھی اسی طرح پاک ہوں، مجھے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ دادی بھی اٹھ کر چلی گئی۔ میں امی سے بولی، آپ کو بھی مجھ پر شک ہے کیا امی؟ امی نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بولی، نہیں میری بچی، میں کبھی تم پر شک نہیں کر سکتی، تم فکر نہ کرو، یہ آزمائش کی گھڑی ہے، یوں ہی گزر جائے گی۔ اس دن کے بعد امی میرے لیے بہت بہادر بن گئی۔ وہ میری خاطر ابو اور دادی سے بھی لڑنے لگی۔ امی نے مجھے پھر اسکول بھیجنا چاہا مگر میں اس قدر ڈر گئی کہ اسکول جانے کے متعلق سوچنا بھی نہ تھا۔ میں نے امی سے کہا مجھے محلے کی سہیلیوں کو ہی بلا دیں، میرا دل بہت اداس ہے، ان کے ساتھ بہل جائے گا۔ امی انہیں لینے گئی مگر وہ مایوس لوٹی۔ میں نے وجہ جاننا چاہی تو بولی، سونیا آج تمہیں سچ بتا ہی دیتی ہوں تاکہ تمہارا ایک ہی بار دل ٹوٹ جائے، بار بار دل ٹوٹنے سے یہ اچھا ہے۔ تمہاری کسی سہیلی کی والدہ اس بات پر راضی نہیں ہوئی کہ ان کی بیٹی تم جیسی لڑکی کے ساتھ کھیلے، انہیں خوف ہے کہ تم ان کو بھی اپنے جیسا بدکار بنا دو گی۔ پھر امی بولی، سونیا آج ایک بات اپنے پلے باندھ لو، تمہاری کبھی شادی نہیں ہو پائے گی، کسی لڑکے کی ماں تمہیں اپنے بیٹے کے لیے رضامند نہیں ہوگی۔ یہ بات سن کر میرے اندر چھن سے کچھ ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ رونا عمر بھر کا تھا۔ لوگوں نے مجھے اچھوت سمجھ لیا، میرے سگے رشتے، میرا باپ اور دادی مجھ سے دور ہو گئے، میری سہیلیوں نے مجھ سے کنارہ کر لیا۔ میں آزاد تھی مگر ایسا لگتا تھا جیسے جیل میں ہوں۔ یوں ہی زندگی کے دن گزرتے جا رہے تھے جب ایک دن امی میرے پاس آ کر بولی، سونیا آج تیری شادی ہے، تم تیار ہو جانا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے امی کا دامن پکڑ لیا اور بولی، امی مجھ سے شادی کرنے کو کون رضامند ہو گیا؟ امی چپ ہو گئیں۔ وہ بولی، بس مجھ سے سوال جواب مت کرو، میں نے تمہارے باپ اور دادی کو بڑی مشکل سے اس شادی کے لیے رضامند کیا ہے، تم اپنی تیاری کر لو۔ یہ کہہ کر امی کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ میں ہکی بکی سی بیٹھی رہ گئی۔ خیر شام ہوئی تو امی نے میرے ہاتھ میں ایک ہڈی پکڑا دی اور بولی، تیرا شوہر کمرے میں داخل ہو تو تم نے اس کا چہرہ دیکھے بغیر یہ ہڈی اس کے سامنے ڈال دینی ہے۔ میں ششدر رہ گئی۔
میں بولی مگر کیوں؟ امی نے مجھے آنکھیں دکھائیں اور ڈٹ کر بولی جیسا میں نے کہہ دیا ہے ویسا ہی کرنا۔ میں نے سر ہلا دیا اور رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی آئی۔ حیرت کی بات تھی میرے سسرال میں کوئی بھی نہیں تھا، ایک خستہ حال سا مکان تھا، اس کے کمرے میں مجھے بٹھا دیا گیا۔ میں یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ شکر ہے میری شادی میرے محلے سے دور ہو رہی ہے، یہاں پر کوئی نہیں جانتا کہ میں گھر سے غائب رہی تھی۔ میں یہ بھی سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ مجھے ایک شوہر مل گیا جو یقیناً میرا بہت خیال رکھے گا۔ اس گھر میں میری سہیلیاں بھی بننا تھیں۔ میں اپنے آنے والی زندگی کے متعلق سوچ کر بہت خوش ہوتی رہی، تب ہی مجھے آہٹ سنائی دی جیسے کوئی کمرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے آنکھیں جھکا لی۔ قدموں کی چاپ جب کمرے کے دروازے تک پہنچی تو میں نے جلدی سے ہڈی پھینک دی۔ تب ہی عجیب سی بدبو آنے لگی۔ میں ششتہ ہو گئی کہ یہ کس قسم کی بدبو ہے۔ میرا سانس لینا دشوار ہو گیا۔ میں نے جلدی سے گھونگھٹ پلٹ کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایسا لگا جیسے کسی نے میری روح کھینچ لی ہو۔ میں یہ سب دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میرا جی گھبرانے لگا۔ دل کر رہا تھا کہ میں بھاگ کر کہیں چلی جاؤں، خود کو بچا لوں۔ قدموں کی آہٹ میرے قریب آنے لگی تو میں بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ میرا پورا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ ایک بار خوف نے مجھے پھر سے اپنے پنجوں میں جکڑ لیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جلدی سے یہاں سے فرار ہو جاؤں، اس لیے میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو صحن خالی پڑا تھا۔ میں نے ایک بڑی سی چادر سر پر لی اور اس گھر سے فرار ہو کر اپنے باپ کے گھر جانے کے لیے رکشہ لے لیا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی، یہ شکر تھا کہ گھر کا صحن خالی پڑا تھا، گھر میں امی کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ میں پھوٹ کر روتی ہوئی امی کے گلے جا لگی۔ میں بولی امی آپ نے مجھ پر اتنا ظلم کیوں کر دیا؟ آپ نے میری شادی ایک حیوان سے کروا دی۔ امی کیا میں آپ لوگوں پر بوجھ بن گئی تھی؟ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ امی میری باتیں سن کر رونے لگی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے اور کہنے لگی بیٹی میں شرمندہ ہوں تم سے، میں ماں کہلوانے کے لائق نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، مگر میں مجبور ہوں۔ میں چیخ پڑی۔ میں بولی ایسی بھی کیا مجبوری تھی آپ کی کہ آپ نے یہ سب کر دیا؟ امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی تمہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز بتانے جا رہی ہوں، مگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ ان باتوں کے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ میں نے وعدہ کر لیا تو امی نے کہنا شروع کر دیا۔ وہ بولی سونیا تم اتنی خوبصورت ہو کیونکہ تم نے میرا حسن چرایا ہے۔ میں جوانی میں بے انتہا حسین ہوا کرتی تھی، اتنی حسین کہ اگر کوئی مجھے ایک بار دیکھ لیتا تو وہ مڑ کر تب تک مجھے دیکھتا رہتا جب تک میں نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتی۔ کم عمری میں ہی میرے رشتے آنے لگے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میری پھپھو نے اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے مانگ لیا، جو ابو نے بخوشی قبول کر لیا۔ میری پھپھو کا بیٹا تھا بھی تو بہت حسین، اس لیے میں اس رشتے پر رضامند ہو گئی۔ سونیا تمہارے ابو شادی سے پہلے بہت اچھے تھے، تمہاری دادی بھی بہت اچھی ہوا کرتی تھی، مگر جب میں ان کو بیٹا نہ دے سکی تو انہوں نے مجھ سے ویر پال لیا۔ میرا رشتہ تمہارے ابو سے طے ہوا تو میں انہیں چاہنے لگی۔ تب میرے لیے ایک اور رشتہ آیا۔ وہ لوگ ہمارے پڑوس میں ہی رہا کرتے تھے، وہ حیثیت میں بھی ہم سے کم تھے اور لڑکا بھی شکل و صورت کا اتنا اچھا نہیں تھا۔ ابو کہنے لگے کہ میں نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ پہلے ہی طے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ وہ کہنے لگے آپ نے اس لیے انکار کیا ہے کیونکہ ہم لوگ غریب ہیں۔ انہوں نے ابو کو بہت سمجھایا مگر وہ ان کی بات نہ سمجھے۔ میں جب کبھی گھر سے باہر نکلتی تو وہ لڑکا رمیز جس کے لیے میرا رشتہ مانگا گیا تھا وہ میرے راستے میں کھڑا ہو جاتا۔ میں منہ پھیر کر گزر جاتی مگر گھر والوں سے اس بات کا ذکر نہ کیا کہ بلا وجہ بد نظمی پیدا ہوگی۔
یوں ہی کرتے کراتے میری شادی کا دن بھی آ گیا اور میں رخصت ہو کر تمہارے ابو کے گھر آ گئی۔ کیونکہ تمہارے ابو میری پسند تھے اس لیے میں نے انہیں بتوں کی طرح پوجنا شروع کر دیا۔ ہماری جوڑی مثالی تھی، مگر جب تمہاری پیدائش ہوئی، متوقع ہو تو تم جانتی ہو کیا ہوا۔ رمیز ادھر بھی آ گیا۔ تمہارے ابو نے رمیز کو نہیں دیکھا تھا اس لیے انہیں اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں جب گھر سے باہر نکلتی تو وہ میرا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا، مجھے ڈراتا دھمکاتا کہ تم مجھ سے دوستی کر لو، اور اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ میرے شوہر کو میرے خلاف کر دے گا۔ تب مجھے رمیز کی شکل سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے ایک دن موقع پا کر اسے سمجھایا بجھایا کہ رمیز تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں جس کی قسمت میں تھی اسے مل چکی ہوں، اب تم خدارا میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تم مجھ سے دوستی کر کے کیا کرو گے؟ اللہ کو ناراض ہی کرو گے اور کچھ تمہیں حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں اور اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ تب بھی رمیز کو سمجھ نہ آیا، یہاں تک میں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ تمہاری پیدائش کے بعد میں پورے 5 سال گھر سے نہیں نکلی، اگر نکلی بھی تو بڑی مجبوری میں۔ میرے ابو کا انتقال ہوا تب میں نے رمیز کو دیکھا تو وہ لرز کر رہ گئی، کیونکہ اس نے اپنی حالت مجنوں جیسی بنا رکھی تھی۔ بڑی شیف، برا حال، وہ اب ضد میں آ چکا تھا۔ وہ ہمارے گھر میں باہر بیٹھا رہتا۔ تم جانتی ہو اسکول سے تمہیں اغوا کس نے کیا تھا، کس نے تمہاری زندگی برباد کی؟ تمہیں رمیز نے اغوا کروایا تھا تاکہ مجھے اذیت دے سکے۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے سب کچھ جانتے ہوئے خاموشی اپنائے رکھی، کیونکہ اگر میں سچ بول دیتی تو تمہاری دادی مجھے چٹیا سے پکڑ کر گھر سے نکال دیتی، جبکہ میں تو تمہارے ابو کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں دنگ رہ گئی، مجھے ایسا لگا جیسے ایک بار پھر مجھے کالے شیشے والی گاڑی میں ڈال کر کہیں لے جایا جا رہا ہے۔ میں بولی، امی آپ نے میری زندگی تباہ کر دی، آپ نے تب سچ کیوں نہ بولا؟ امی آپ کی زندگی تو بس گزر گئی تھی، آپ کو آپ کی محبت مل گئی تھی، جبکہ میری پوری زندگی داؤ پر لگ گئی۔ مجھ سے میری سہیلیاں چھن گئی، باپ کا پیار چھن گیا، عزت خاک میں مل گئی، بد کردار کا داغ میرے ماتھے پر لگ گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، امی بھی روتی چلی جا رہی تھی۔ میں بولی، امی اس سب کے بعد آپ نے میری شادی کس کے ساتھ کر دی؟ امی بولی، جس نے تمہاری اور میری زندگی تباہ کر دی۔ تم جانتی ہو کیا، رمیز اب بھی مجھے ڈراتا دھمکاتا ہے، اس نے تمہارا رشتہ مانگا تو میں نے ہاں کر دیا تاکہ اس سے بدلہ لیا جا سکے۔ میں نے اس پر کالا جادو کروایا ہے، اس لیے تمہارے ہاتھ سے میں نے وہ ہڈی پھینکوائی ہے، اب تم دیکھنا وہ کیسے تباہ و برباد ہو جاتا۔ میں بولی، امی وہ تو پہلے ہی برباد ہے، اس کے وجود سے اتنی بدبو آتی ہے، شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، میں اس کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گی؟ امی بولی، تمہیں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، میں رمیز کو سدھارنے کی کوشش کروں گی۔ میں اپنے گھر واپس چلی گئی۔ رمیز دروازے پر ہی بیٹھا تھا، اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا، وہ مجھے بری طرح پیٹنے لگا، کہا یار سے ملنے گئی تھی۔ میں روتی ہوئی بولی، امی سے ملنے گئی تھی، تمہاری حقیقت جاننے۔ امی نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، تم نے میری امی کے انکار کو کیوں نہ سمجھا، کیوں اپنی زندگی تباہ کر لی؟ رمیز ہنس کر بولا، عورت کو انکار کا حق نہیں، اگر میری زندگی تباہ ہوئی ہے تو کیا تمہاری ماں خوش رہی ہے؟ تمہاری ماں کے سر پر میں تلوار بن کر لٹکتا رہا ہوں، یہ تلوار ابھی بھی اس کے سر پر لٹک رہی ہے، کیونکہ اس کی بیٹی میرے پاس ہے۔ میں تمہارے ساتھ جیسا مرضی رویہ رکھوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کی بات سن کر میں بے حد خوف زدہ ہو گئی، مگر کچھ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے بڑی معصومیت سے کہا، رمیز مجھے یقین ہے کہ تم میرے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ پھر رمیز نے میرا تمخصرہ اڑا دیا، پھر مجھے کہنے لگا، تم میری بیوی بعد میں ہو، پہلے اس شخص کی بیٹی ہو جس نے مجھ سے میری محبت چھین لی۔ میں سمجھ گئی کہ رمیز کی زندگی میں میری کیا حیثیت ہے۔ مجھے رمیز کا وجود حیوان سا لگتا رہا،
وہ برا تھا، ظالم تھا اور قصوروار بھی تھا، مگر اچھا تو میری ماں نے بھی نہیں کیا تھا۔ اگر وہ شروع کے دنوں میں ہی ابو کو سب کچھ بتا دیتی، اگر ابو امی سے شکوہ بھی کرنے لگتے تو کتنا عرصہ یہ بے بنیاد شکوہ رہ جاتا۔ یقیناً بہت جلد ابو کا دل امی کی طرف سے صاف ہو جانا تھا اور رمیز کو بھی پتہ چل جاتا کہ اس کے پیچھے ایک مرد ہے، تو وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتا۔ میرے خیال میں عورت کو کبھی بھی اپنے شوہر سے ایسے انسان کو چھپانا نہیں چاہیے جو اس کو بلیک میل کرنے والا ہے۔ اللہ خود ہی سارے راستے سیدھے کر دیتا ہے۔ رمیز ایک بہت برا شوہر ثابت ہوا، حالانکہ میں نے اس کے ساتھ نباہ کرنے کی پوری کوشش کی، مگر میں ناکام رہی۔ وہ شراب کے نشے میں دھت آتا، مجھے مار مار کر ہلکان کر دیتا۔ ایک دن رمیز کو گھر آنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی مگر وہ نہیں آیا۔ صبح اس کی میت گھر پہنچ گئی۔ وہ نشے میں دھت کسی کار کے سامنے آ گیا اور یوں وہ اس دنیا سے چل بسا۔ میرا دل اس کی موت پر نہیں دکھا۔ میں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ اس گھر میں میرے سوا اور کوئی نہیں رہتا تھا، اس لیے میں وہاں رہنا ٹھیک نہیں سمجھا۔ میں اس گھر سے نکل کر آئی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ مجھے کہاں جانا چاہیے۔ ایسے حالات میں عموماً بیٹیاں اپنے والد کے گھر جاتی ہیں، مگر میں اپنے والد کے گھر نہ جا سکی۔ وہاں میرا تھا ہی کون؟ باپ جس نے مجھے بہت عرصہ پہلے ہی مجھ سے رشتہ توڑ لیا، دادی جس نے مجھے کبھی اپنایا ہی نہیں، اور آخر میں بچتی ہے میری ماں جو کہ ماں کہلوانے کی بھی حقدار نہیں تھی، اس لیے میری زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مجھے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی رہی۔ تو میرے پاس کیا گارنٹی تھی کہ اب وہ مجھے اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کرے گی؟ اس لیے میں اپنا سامان اٹھا کر دارالامان آ گئی۔ یہاں پر کوئی مجھے بدکار نہیں کہتا، یہاں پر کسی کو میرے ماضی کے متعلق نہیں پتہ، یہاں پر سب مجھے میرے نام سے ہی پکارا کرتے، مجھے سونیا کہہ کر عزت دی جاتی، اور مجھے اپنی زندگی سے صرف اتنی ہی تو عزت چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کریں تاکہ ہماری نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔